والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب سبحان الله. هدى للمتقين. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ الأولى بكماله سبحان الله. وكشف الدجى بجماله حسن جميل خصاله سبحان الله. وعليه. سبحان الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وآلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بمصطفیٰ برساں خیش را یتیم ہماغوش سبحان اللہ. گر بہو نہ رسیدی تمام بھولا بیسی. سبحان اللہ. بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی رحمت کی کرسات ہے. سبحان اللہ. اب سادات کی میزبانی تو ماحول تو بن جاتا ہے. چونکہ یہ سرو کی گھڑیاں ہیں ہے تو بہت بڑا امتحان، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ نے اس وقت کو بھی محفوظ کر دیا. سبحان اللہ. اور یہ بات ثابت کرتی ہے عشق دے چلے بازی لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن اس وقت ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. اس جوش میں محافل کی لذت کو مستقل بنیادوں پر فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحالی کے لیے کارآمد بنا لینا چاہیے. سبحان اللہ. زندگی میں ایک مرتبہ پھر اور حیران کن بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ محبت کا یہ انداز جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. میں ان چند لمحات میں آپ کے سامنے چند محبتیں پیش کرتا ہوں اور پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شریعت کیا ہے اور مدینے والے کی محبت کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات، اگر قرآن کو سامنے رکھ دیا جائے تو شریعت کسی سے پھوٹ نہیں ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. فیصلہ تو قرآن نے کر دیا ہے. قرآن نازل ہوا، کسی نے نازل ہوتے نہیں.
جبریل لے کے آئے، کسی نے جبریل کو لاتے نہیں دیکھا۔ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، کسی نے قرآن کو نازل کرتے ہوئے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اب ہم کیسے پتہ چلا یہ قرآن ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ لب تھے میرے اور آپ کے نبی، جو ہلتے تھے، سبحان اللہ، حق ہے، تو قرآن ظاہر ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، دیکھیں ان لبوں کی شان خود پروردگار نے بیان کی ہے، وَمَا يَنْطِقُ بے شک عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اب یہاں بڑی ایک اہم بات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نطق پر جو کلام جلوہ گر ہوتی ہے، اس میں نبی کی اپنی مرضی ہوتی ہی نہیں۔ جب رب بولتا ہے، اب اس نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ بولی میری ہوگی، لب میرے مصطفیٰ کا، کلام میرا ہوگا، زبان کملی والے کی۔ اور یہ بات صرف عقلی دلائل سے نہیں، قرآن ہی کے نور سے ہم نے اپنے اندر جذب کرنی ہے اور شعور دین عام کرنا ہے۔ ویسے جن کے مقدر میں سوالات ہیں، اس کی ایک مثال تو یہی ہو سکتی ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا جاتا ہے، کیا ممکن ہے راتوں رات کوئی بیت المقدس جائے اور آ جائے، راتوں رات آسمانوں پر جائے اور آ جائے؟ اب آپ کا فرمان یہی ہونا تھا، ممکن نہیں ہے۔ اگر ممکن نہیں ہے تو یہ بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے، فرمایا تو پھر ممکن ہے۔ ممکن ہے، بھی تو آپ کہہ رہے تھے کوئی جا ہی نہیں سکتا، فرمایا کوئی میں اور مدینے والے محبوب میں فرق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر سوال ہی بنتا ہے، نہ بنے لوگ بنا لیتے، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، آپ کہتے ہیں میں مسجد اقصی کے ہوں، آپ بتائیے کھڑکیاں، دروازے، تعداد، سلطیں، دیکھیں میں یہاں مسجد کی کھڑکیاں تو گرنے آیا نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی تو مسجد اقصی نگاہوں کے سامنے تھی، آسمان سمٹ گئے، گن گن کر کھڑکیاں بنائی، دروازے بنائے، سبحان اللہ، مگر ایمان پھر بھی نصیب نہ ہوا۔ یہ دیکھیں جو مہر لگتی ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یہ جو مہر لگی ہوتی ہے، اب دیکھیں فرشتوں کا استاد ہے، کہنا ہوتا ہے اتنا عقل ہی ماری گئی ہے، دین کا ٹھیکیدار بننے کی بجائے یہ دیکھو
اللہ کیا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ. جب اللہ نے فرما دیا سجدہ کرو، اب سوال تو نہیں بنتا، بنا لیا. کیسے سجدہ کرو؟ میں آپ سے بناؤں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں بہتر ہوں، آنا خیر ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہہ نہیں تھا اور عقل باری. سجدے سے انکار ہی نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو قیامت کی صبح تک کے لیے ملعون اور مردود بھی قرار دلوا دیا. حضرات، اللہ پاک کو جو بات پسند نہیں آئی، میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس پر غور کریں، فرمایا یہ فیصلہ تو میں نے کرنا ہے. سبحان اللہ. بے شک بولا سبحان اللہ. مسجد بھی ہے، محفل میلاد بھی ہے، سبحان اللہ. اور سارا کام چھوڑ کے بھی آ گئے، تو یہ کام تو کر لیں نا، تاکہ سماجوں کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کی ترجمانی آپ کی زبان سے بھی ہو. سبحان اللہ. اور پھر اس ذکر کی وجہ سے ایک چھوٹا سا اصول عرض کر رہا ہوں، ذکر بڑھتا جائے محبت بڑھتی جاتی ہے. سبحان اللہ. محبت ذکر محبوب کی طرف لے جاتی ہے اور ذکر محبوب محبت میں کمال کر لے جاتی ہے. سبحان اللہ. حضرات، اب چونکہ محافل کا اپنا ایک کیف و سرور ہوتا ہے، لیکن جو ہم دین کے نوکر ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں یہ جو لوگ اس وقت متوجہ ہیں اور جس کیفیت میں ہیں، یہ وقت ہے کہ ان کو بتایا جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو اس بات پر لایا جائے کہ صرف محفل سے ثواب نہیں لینا، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، اس سے ہدایت ملے. ہمارا ایشو اس وقت یہی ہے، جب دونوں چیزیں مل سکتی ہیں، جب سب کچھ مل سکتا ہے تو تھوڑا کیوں مانگے، تھوڑا کیوں لے. سبحان اللہ. صرف آج یا ایسی کسی محفل میں جا کر ہم واپس جا کر پھر ویسے ہو جائیں، کیوں نہ یہ ادائیں نبی کا ذکر کرنے والی، سبحان اللہ. اور یہ وفائیں نبی پر قربان ہونے والی مستقل عادت بن کر ہماری زندگی کا حسن بن جائے. سبحان اللہ. یعنی آپ اٹھیں تو عبادت، سبحان بیٹھیں تو عبادت، چلیں تو عبادت، بولیں تو عبادت. حضرت، میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا جو قرآن کا حصہ پیش کیا اس پر غور فرمائیے گا، اور پھر ایک کمپیریزن کیجئے گا، تقابل کیجئے گا، کہاں ہم کھڑے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے، اور آج جو آپ جس پیج میں کھڑے ہیں، کیا کل آپ کی اولادیں بھی یہاں کھڑی ہوں گی؟ کیا کل اس محبت کا کوئی علمبردار ہوگا؟ ویسے تمہیں بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے ذمن اپنے ہی کر دیا ہے. سبحان اللہ. والا فعلا لکا ذکر. تم نے کیا کیا؟ سبحان اللہ. تمہیں تو بولنا ہی نہیں آتا. سبحان اللہ.
فرمایا ہماری بولی سن لو، سبحان اللہ، ہمارے ماننے والوں ہماری بولی سن لو۔ وَعَرَفَانَا اللہ کا ذکر ہے۔ اور دیکھیں یہاں سب کچھ